بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ نواز شریف کو ایک اور فتح نصیب ہوئی ہے۔ عمران خان سازشوں میں مصروف ہے، جبکہ مریم نواز جو ہیں وہ عوام کے اندر پہنچ چکی ہیں۔ ان سارے معاملات پر بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ شہباز گل صاحب جو کہ اس وقت جیل میں ہیں اور ان پر بغاوت کا ایک مقدمہ قائم ہے، اور اس مقدمے جو بچنا ہوتا اوکھا ہے، ان کی اپنی چیخیں تو آپ نے سنی ہوں گی۔ جو وہ جب جیل جاتے تھے، یعنی جیل سے لایا جاتا تھا انہیں، بلکہ ہاسپٹل سے لایا جاتا تھا، معذرت چاہتا ہوں، ہاسپٹل سے لایا جاتا تھا عدالت میں، اور کس طریقے سے انہوں کا ساؤ کھڑے ہوتا سی۔ کوئی کہتا تھا دمے کا مریض ہے، کوئی کہتے تھے جناب کہ ان کا آکسیجن ماسک دے دو، کوئی کہتا ہے جناب بہت مارا گیا ہے، کوئی کہتا ہے جناب بہت تشدد ہو رہا ہے۔ عمران خان نے تو سیکشول اسالٹ کا بھی الزام لگا دیا تھا۔ پتہ نہیں کیا کیا ان کے حوالے سے باتیں آتی رہی، لیکن شہباز گل صاحب نے جو خود اپنا ریٹن بیان دیا ہے اس میں انہوں نے سیکشول اسالٹ کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ ریٹن بیان کی بات کر رہا ہوں، ویسے صحافیوں سے بات کرتے انہوں نے کہا ہے کہ ہاں میرے نازک اعضاء کے اوپر کرنٹ لگایا گیا۔ پائے نے کرنٹ لگا ہوں تسی جو وہ کہہ رہے تھے لکھ کے دے کے آ جانا سی، پائے تسی تو نس نہیں سکتے۔ ظاہر ہے انسان ہے یار، ایک اس کی برداشت کی ایک لمٹ ہوتی ہے، مگر انسانی جسم کو تکلیف اس سے کہیں زیادہ پہنچائی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک الگ بات ہے کہ اب وہ جھوٹ بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں، اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ مگر پی ٹی آئی کے جڑے چیکا نے اپنی تھان تے نے، مگر ان کی جو بہن ہیں ایک امریکہ میں شاید مقیم ہے، اور یقینی طور پر ان سے کافی عمر بڑی لگتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں 1976 سے امریکہ میں رہ رہی ہوں، اور ان کی ایک درد بندانہ قسم کی ایک جو اپیل ہے وہ وائرل ہوئی ہے سر، میرے تک بھی پہنچی ہے، اور اس اپیل میں وہ بتا رہی ہیں کہ شہباز گل جو ہیں بہت پڑھ لکھے ہیں، پی ایچ ڈی انہوں نے کی ہوئی ہے، امریکن نیشنل ہیں، وہ وہاں پر پڑھاتے ہیں، جو یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ میں بڑا روکیا سی کہ نہ جا پتر واپس، لیکن وہ گئے کہ جی ہم پہ قرض ہے پاکستان کا، آپ بھی بلکہ واپس چلے، ہم نے پاکستان ٹھیک کرنا ہے اور وہاں پر واپس جانا چاہیے، اور ہمارا ملک ہے، ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ اس طرح کی باتیں وہ کر رہی ہیں۔ پھر وہ یہ کہہ رہی ہیں اس کا قصور کیا ہے۔ اچھا، میں آپ سے عرض کروں کہ پہلے تو میں اس بات کی حد تک آ جاؤں کہ جناب وہ کہہ رہی ہیں کہ بڑا پڑھا لکھا ہے اور بڑا سمجھدار ہے، اور جناب یہاں پہ پروفیسر تھا اور تسی اتنے حال کی کیتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک ریاض بصرہ نام کا ایک ماضی میں ایک شخص گزرا ہے، اور اس کی جو تھی نا دبدبا، ادا مطلب اودے نام دے نال لوکی کمب جاندے سن، اتنا اس کا خوف تھا، خوف کی ایک علامت تھا۔ ریاض بصرہ اس کا نام تھا۔ اس کا جناب پولیس مقابلے میں وہ بھائی مارا گیا، اور اس کی والدہ کا انٹرویو ہوا۔ والدہ ظاہر شاید وہ سرگودے کا رہنے والا تھا، وہاں پر اس کی والدہ کا انٹرویو ہوا، وہاں کے مقامی لوگوں نے کیا، یعنی جو نمائندے تھے وہاں کے، تو اس کی ماں نے کہا کہ میرا پتر تے بڑا شریف سی۔ اچھا، ریاض بصرہ وہ شخصیت تھے جو میاں نواز شریف جب پرائم منسٹر آف پاکستان تھے دوسری بار، تو انہوں دی وہ کھلی کچہری لگایا کرتے تھے، اور وہاں پر جا پہنچے تھے، اور پھر ایک جو اس وقت جاتی عمرہ کو جانے والے راستے میں جو ایک پل آتا تھا اس کو بھی اڑا دیا گیا تھا، اور پھر ریاض بصرہ نے بڑی تصویر بھیجی سی میاں نواز شریف دے نال، جاری کی تھی باقاعدہ اخبار کو کہ جناب اے دیکھ لے میں ایتھے تک پہنچے ہاں تیرے، تو بچ نہیں سکتا میرے کو، باز آ جا۔ یہ وہ شخصیت تھی جدی ماں ہے کہہ رہی سی کہ جناب میرا پتر تو بڑا معصوم سی، انہیں تو کدی کسی نے کچھ نہیں کیا۔ تو اسی طرح یہ اب بہن ہے، ظاہر ہے ان کا اپنے بھائی کے بارے میں، اور جو چھوٹے بھائی ہوتے ہیں نا وہ بالکل پتران بجائی ہوتے ہیں، ان کا اپنی جگہ پہ پیار جو بھی ان کا شہباز گل صاحب کے ساتھ ہے، اور ظاہر ہے بہن بھائی کا ایک بڑا مقدس رشتہ ہوتا ہے۔ ماما بجا بھن ہے وہ، تے وہ بالکل ایسے ہی جذبات ہون گے بھائی نے، لیکن جذبات باجی جڑے نا پرلے پاسے نے، اس لیے کہ وہ پاکستان کے اندر جب سے ہیں تب سے لے کر اب تک انہوں نے شہباز گل صاحب نے شر پھیلانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔ پہلی بار قانون کی پکڑ میں آئے ہیں، اور وہ بھی تب آئے ہیں جب جن کے اشاروں کے اوپر عمران خان اچھل کود کیا کرتے تھے نا سر، اور وہ
انہوں نے کہا کہ یہ تو ہوں سانو ہی پی گیا بھائی شہباز گل کے ذریعے. اصل میں تو ٹارگیٹ جو ہے وہ شہباز گل صاحب نہیں ہے. شہباز گل صاحب تو وہ آرگن ہے جن کے منہ سے یہ ساری بکواس نکلی ہے، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہے پاکستان کی آرمڈ فورسز کے اندر بغاوت کروانے کی. اور یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں، میں پلیو نہیں کہہ رہا، کہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب کے مطابق ایک پوری میٹنگ ہوئی، میٹنگ میں پلان کیا گیا اور اس کے میٹنگ منٹس ہیں، اس میں تقریر لکھ کر دی گئی، اس میں سارا بیپر لکھ کے دیا گیا. شہباز گل صاحب نے وہ بیپر جو ہے وہ ایز اٹ از پڑھا. فواد چودھری سیاح کریکٹر سی، انہیں کہا نہیں بہو میں تو اس پاسے نہیں جانا، گلی تھان تے میں تے پیر نہیں رکھدا، لہٰذا وہ پوائن ایک پاسے ہو گئے. شہباز گل صاحب جو ہیں اس حد تک یعنی عمران خان کے اثر میں تھے کہ انہوں نے پاکستان کی آرمڈ فورسز کے خلاف باقاعدہ پوائن نے پوری تقریر کر دی. اور جو کہا، اب میں ظاہر اس کو رپیٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ اگر آپ کو سننا چاہے تو وہ یوٹیوب کے اوپر یا مختلف سوشل میڈیا ٹولز کے اوپر آرام سے آپ کو مل جائے گا، آپ اس کو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں باقاعدہ طور پر. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کی بہن تو بہن ہے نا سر، وہ تو انہوں تے اگر مطلب ثابت بھی ہو جائے، سارا کچھ ثابت ہو، ابھی تو الزام ہے نا، ثابت بھی ہو جائے. حالانکہ انہوں نے کہا ہے ان کے وکیل نے آج کہ جناب وہ اپنا جرم قبول کرنے کو تیار ہے، یعنی وہ معافی مانگنے کو تیار ہے. تو معافی مانگنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اسی جرم قبول کر لیا، یہ سارا کچھ ہو بھی جائے، اس کے باوجود وہ بہن ہے، اس نے یہی کہنا ہے. اور پھر ایک ایسی بہن جو کہ امریکن نیشنل ہے اور وہ امریکہ میں رہائش پذیر ہے، 1976 سے وہ وہاں پر رہائش پذیر ہے. تو سر وہ کیویں پاکستان کی محبت جڑی ہے وہ آ سکتی ہے، یہ پاکستان کی آرمڈ فورسز کا جو ایک تقدس ہے، یا ایک وہ کہہ لیں کہ ان کا ایک کیا کہنا چاہیے مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کو وہ کیسے سمجھ سکتی ہیں. لہٰذا اب وہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے، وہ خاتون خود کہہ رہی ہے، تقریباً کو 4.5 منٹ کی 4.5 پونے 5 منٹ کی ویڈیو ہے، اس میں وہ کافی جذباتی بھی ہو رہی ہیں. اور وہ کہہ رہی ہے قصور کی تو قصور باجی تو اندازتا ہے قصور جو ہے وہ بھائی صاحب آپ اس قصور نو منی بیٹھے نے، لہٰذا پاکستان کا ایک قانون ہے اس کے مطابق وہ چیزیں چلائی جائیں گی. اچھا، اب شہباز گل صاحب کو ایک سائڈ پہ اگر ہم رکھ دیں، فرض کرتے ایک سائڈ پہ، تو عمران خان صاحب جو کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں نا، یعنی جو جس طریقے سے پہلے فورن فنڈنگ آئی، اس میں اسرائیلی فنڈنگ، اس میں انڈین فنڈنگ، اس میں غیر ممالک کمپنیوں کی فنڈنگ، اس میں ملکی کمپنیوں کی فنڈنگ، اس میں انڈیویجولز کی فنڈنگ، وہ ساری فنڈنگ کا کیس اپنی جگہ پہ علیحدہ سے چل رہے ہیں. نویں سازش جڑی پھڑی گئی وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان کو IMF سے لون نہیں لینے دینا. شوکت ترین صاحب کی ایک آڈیو کال ظاہر ہے اس سے پہلی ویڈیو میں آپ دیکھ چکے ہیں، بلکہ اس سے پہلے سویر دا ہی رولا پہ ہے، وہ آپ نے سن لی ہوگی، سارے ٹی وی جڑے نے وہ گل کر رہے ہیں. تو وہ بھی آ گئی، وہ بھی ظاہر ہے وہ ایک میٹنگ کا حوالہ دے رہے ہیں شوکت ترین صاحب کے، جناب وہ ایک میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوا تھا. تو میٹنگ میں پوائنٹ کتوں ڈیسائیڈ ہونا سی، کون میٹنگ کی کو پریزائڈ کر رہا تھا، یہ ساری کی ساری چیزیں انویسٹیگیٹ ہونے والی ہیں. اب شہباز گل کو اب آپ درمیان میں لیں. شہباز گل امریکن نیشنل ہے، جو عمران خان کو فنڈنگ ہو رہی ہے امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، ان ممالک سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. انڈین شہری بھی امریکہ میں رہتے ہوئے فنڈنگ کر رہے ہیں. اب اگر آپ ساری چیزوں کو اگر آپ ملا کر نوٹ کریں تو سر گل تو پھر اتھی جا رہی نا جتنے ڈاکٹر اسرار نے کیا سی، گل تو اتھی جا رہی جتنے حکیم سعید نے کیا سی. تو چیزیں تو اسی طرح موو کر رہی ہیں. میں ایکچولی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سر جب آپ کے ملک کو ڈیسٹیبلائز کیا جاتا ہے تو پائن بندے باہروں نہیں آتے، وہ باہروں بہ کے تے دانا پاندے نے اور آپ کے نوجوانوں کو ورگلاتے ہیں. تے سر اے تے دانا نہیں پایا، اتنے تے انہوں نے گوداماں دے منہ کھولے. جتنے پیسے اب تک منظر عام پر آ چکے ہیں، جتنے اکاؤنٹس اور پیسے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اتنے پائن بڑا بڑا کام ہے. بہرحال عمران خان صاحب ہے، ان کے ماننے والے ہیں، نہ پائن انہوں نے منن والے دی عقل یہو جی گلاں آ رہی ہیں. حالانکہ ظاہر ہے وہ سارے کوئی غیر محب وطن نہیں ہیں، وہ محب وطن لوگ ہیں، ان کے اپنا ایک انداز ہے سیاسی معاملات کو دیکھنے کا. لیکن ان میں چند ہوں گے جو بڑے چلاک سیانے، جیسے شوکت ترین ٹائپ لوگ، یہ بھی پائن باہر نہ جاندے نے، یہ باہر چلے جاندے نے، پھر آئی جاندے نے، پھر چلے جاندے نے، پھر آئی جاندے نے. یہ انہاں لئی تے لندن، پیرس، نیو یارک جو ہے نا وہ پاٹی لواری دی طرح پائن، اس طرح اتنے امیر آدمی ہیں. لہذا ان کو کیا فرق پڑتا ہے حضور کہ ایتھے لوگوں روٹی لبے نہ لبے. یہاں پر جو ہیں کیا کہتے ہیں وہ جو سیلاب زدگان ہیں، وہاں پہ وبائی امراض پھوٹ رہے ہیں، وہاں پر جو دریا ہے اور جو سیلاب ہے اور جو بارشیں ہیں وہ لوگوں کے گھروں کو اجاڑ کے چلی گئی ہیں.
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਫਰਕ नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने कोल तो बेतहाशा पैसा है, बैंकों के मालिक हैं, बेतहाशा उनके पास पैसा है, लिहाजा वो इस तरह की साजिशें कर रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी ज़हन में रखनी चाहिए कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से बनने वाली जमात है, जिन्होंने ना कभी पार्टी च इंसाफ किया, ना इस तो पहले कभी इंसाफ किया, ना हुण कर रहे, ना आइंदा करेंगे, ना अपने दौर में किया है। वो इंसाफ पर यकीन नहीं रखते। उनके नज़दीक इंसाफ सिर्फ इस चीज़ का नाम है कि भाई ने साढ़े हक की जड़ा फैसला आया, वाह वाह वाह, ज़बरदस्त, कमाल हो गया। अगर आपके ख़िलाफ़ फैसला है तो फिर चीफ जस्टिस होवे, जनरल बाजवा साहब हों, चाहे कोई हो हुज़ूर, ठीक है। ये लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से जिस तरह के ट्रेंड्स चलाए जाते थे, वो सारे के सारे आपको याद होंगे। तो वो भाई ने रगड़ छड़ देने पड़ के, इनको पकड़ने वाला कोई नहीं अभी तक, या कम अज़ कम उनको पकड़ा नहीं जा रहा। जो भी मामला अपनी जगह पे है, लेकिन तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की जमात कहती है खुद को, उन तरस नहीं आया उन्होंने गरीबां दे उत्ते। 3 करोड़ 30 लाख इंसान सर इस वक्त बग़ैर छत के, बग़ैर खुराक के, बग़ैर किसी फ्यूचर के सर वो सड़क के ऊपर बैठा हुआ है और रड़े दे आया पे। इन्हों तरस नहीं आ रहे, कह रहे साढ़े खान ते परचा होया है, लिहाजा असी इन्हों के खिलाफ जो ना इन्होंने लोन नहीं लैन देना, ठीक है। यही उसका सारी गुफ्तगू जो लीक हुई है उसका मतमा नज़र यही है ना। एक शख्स और है सर, वो पाकिस्तान का खुला दुश्मन है, बाकायदा तौर पर हमारे दुश्मन मुल्क का वज़ीर आज़म है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी साहब जो है ना, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने पाकिस्तान के हालात के ऊपर जो सैलाब ने तबाहकारियाँ मचाई हैं उस पर अफसोस का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है जो वहाँ से खबरें आ रही हैं, जो हालात हैं। तो ये इस ख्वाहिश का भी साथ उन्होंने इजहार किया कि जनाब छेती छेती जो है लोग अपने सेटल हो जाएं और इन सारी जो नेचुरल डिसास्टर है इसके ऊपर वो काबू पा लें। ये कौन कह रहा है? जो पाकिस्तान का दुश्मन है, नंबर 1 दुश्मन, ठीक है। ये वो शख्स कह रहा है जिसने कश्मीर हड़प किया, ये वो शख्स कह रहा है जो वहाँ पर अपने मुल्क के अंदर मुसलमानों के साथ या जो गैर हिंदू हैं उनके साथ जो मुजालम कर रहा है, वो सारे का सारा मोदी के सर जा रहा है। वो शख्स है, उन्होंने पाकिस्तान के जेड़े 3 करोड़ 30 लाख बंदे बेचारे क्या कहते हैं बेघर हो गए हैं, जिनका फ्यूचर डार्क हो गया है, जिनको सेटल करने में पता नहीं कितने साल लग सकते हैं, उन पर उसको तरस आ गया है। वो उनके लिए अफसुर्दा महसूस कर रहा है और उसका इजहार कर रहा है। साढ़े इमरान खान और उहदी पार्टी नूं इस गल का कोई अफसोस नहीं। वो साजिशा च मसरूफ है कि IMF तो लोन ना आवे, क्योंकि अगर लोन आ गया, अप्रूवल हो गई, तो सर फिर होगा ये कि जनाब मार्केट में पाकिस्तान का एतमाद बहाल हो जाएगा, लोग इत्थे इन्वेस्ट करेंगे, इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, महंगाई थल्ले आ जाएगी, महंगाई थल्ले आ जाएगी तो जनाब इमरान खान का जो बयानिया जो चूरन की तरह बिक रहा है वो बिकना बंद हो जाएगा। अगले आ जाएंगे इंतखाबात, और इंतखाबात में इमरान खान की पार्टी हार जाएगी। ये टोटल उनकी एक साजिश है। और फौरी रिलीफ ये है कि फिर जो साड़ी नाल तावन करोगे, यानी हमारे पे जो दहशतगर्दी के मुकदमे हुए हैं, जो तौहीन अदालत के केस चल रहे हैं, जो FIA के नोटिस चल रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन में हमारी पार्टी के फंड्स को आपने हक के सरकार जब्त करने का केस चलाया वो है, या इस तरह के सारे मामला है ना, साड़ियाँ सारियाँ रॉन्ग डूइंग्स को आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें तो फिर असी जनाब तुहाडे नाल हैगे आ, अदरवाइज असी तुहाडे नाल नहीं गे। 3 करोड़ 30 लाख बंदा भुखा बैठा रहे। सर ये है अप्रोच तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की। आज वो बाकायदा टेलीथॉन करेंगे जनाब। बड़े लोग जो हैं वहाँ पे कहा जा रहा है, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने साफ़ी है बेचारा, वो बस अपनी अपनी सोच होती है ना, वो ये कहते हैं कि जनाब बड़े आज देखिएगा लोग जो है ना तड़ वहाँ पे पैसे देंगे। वो पॉइंट पहले मैनेज किए ने बड़े लोगों ने किन्हें देना है। वो जो ऑलरेडी एक मैसेज है वो चला हुआ कि मेरा एक ही प्लाट था 60 लाख का बेच दिया और इमरान खान को दे दिया है जी। वो इस तरह के मैसेज आएंगे, इस तरह की बातें होंगी। हो सकता है लोग पैसे भी दें इमरान खान को। इमरान खान के पास आर्ट ही बड़ा आला है सर पैसे मंगण का। कमाल फनकार आदमी है सर। वो किसी चौक खलो के किसी भी प्रोफैशनल जो मंगता है ना उस तो वड्डा फनकार, इंटरनेशनल सर क्वालिटी है उनके अंदर ये पैसे इकट्ठे करने की। तो वो सर पैसे पूसे इकट्ठे कर लेंगे। जो लोग देना चाहते हैं सर सत बिस्मिल्लाह दियो, तुहाडा माल है जिन्नू मर्जी दियो, लेकिन
عوام تک، یعنی جو عام آدمی سیلاب سے متاثر ہے وہاں تک پیسہ پہنچے وہ زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال آپ کی اپنی مرضی ہے۔ او بھائی ٹیلی فون تے بیٹھ کے ایک کام کرے گا، ٹیلی تھون جو بھی ظاہر ہے وہ ایک ٹیکنالوجی کے ذریعے کریں گے کام۔ سیلاب زدگان کے حوالے سے این کی تکلیف ہوئی سی انہوں نے کہ وہ ایک جگہ پر کیٹ واک کرنے گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے ایک جو اینٹیں ہیں اس کے اوپر چلتے رہے، پھر کسی نے نالوں کہانی جواز دی، خاص سے ذرا پانی والا ٹچ دے دیو تو بھائی نے پانی جو اتر گئے، اور پانی اتنا تھا کہ بھائی دے گٹے بھی نہیں بھیجے، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے اب تک کی ہمدردی کا اظہار کیا ہے اس صوبے کے عوام کے ساتھ جہاں پر ان کی پچھلے 10 سال سے حکومت ہے، 9 سال سے حکومت ہے۔ اب ایک صوبہ یہ بھی ہے جہاں پر ان کی تقریباً 4 سال سے زیادہ ہو گیا حکومت، وہ کون سا ہے؟ پنجاب۔ پنجاب کا ایک علاقہ جناب راجن پور، ڈی جی خان، توسا، یہ والے جو ایریاز ہیں برے طریقے سے وہاں پر حالات خراب ہیں۔ آپ کا پرویز لائی جو سی ایم پنجاب ہے اس پاسے نہیں گیا، اس کا بیٹا چودھری موہن سلائی اس پاسے نہیں گیا، گجرات علی 15 ارب روپے دے فنڈ رکھ لے ترقیاتی اس پاسے نہیں گئے پائیں، ٹھیک ہے۔ محسن لغاری صاحب جو انہی علاقوں کے رہنے والے ہیں وہاں پر گئے تھے، لوگوں نے جناب چڑھائی کی تھی، وہ کشتی بہ کے نس گیا، اور یہاں پر سازش ہو رہی ہے۔ محسن لغاری صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جناب وہ جو شوکت ترین والی آڈیو جو آئی ہے، ویسے اس میں محسن لغاری صاحب نے یہ بات ضرور کی ہے کہ سر اس سے ہماری ریاست کو نقصان تو نہیں ہوگا، تو آگے سے شوکت ترین نے کہا کہ نہیں دیکھیں اس کا اثر تو آئے گا، اب ایسا تو نہیں ہے۔ ظاہر ہے IMF کہے گا کہ تھوڑے 2 صوبے تعاون نہیں کر رہے تو تسی پیسے کس واپس کرنے، پھر یہ کوئی منی بجٹ لے کے آئیں گے تو وہ بھی ہمارے فائدے میں، مہنگائی ودے گی۔ تو یہ سر وہ ان کی ٹوٹل اپروچ ہے۔ مودی نو سر تکلیف ہوئی ہے، عمران خان کو تکلیف نہیں ہوئی، باقی تہاڈی مرضی ہے ضرور، مطلب جو بھی ان کے چاہنے والے ہیں، یہ جو بھی ابھی بھی عمران خان کو پیسے دینا چاہتے ہیں، اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، تو انہوں کی مرضی ہے سر، وہ کیا کسی کو زور زبردستی تو نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال مریم نواز شریف صاحبہ جو ظاہر ہے کہ عمران خان کے مقابلے میں پنجاب کے اندر سب سے بڑی پارٹی ہیں، وہ سر آج پہنچی ہوئی ہیں اور وہ عوام کے اندر ہیں۔ ان کی میں نے تصاویر دیکھی ہیں، ان کی میں نے فوٹیج دیکھی ہیں، جس طریقے سے خواتین کے ساتھ وہ بیٹھ کر ان کے دکھ درد بانٹ رہی ہیں، سن رہی ہیں، وہاں پر کہہ رہی سیاست کرنے نہیں آئی، صرف اور صرف آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں، جو بن پڑے گا کر گزروں گی۔ وہ اس کے چہرے سے نظر آ رہا ہے کہ جو وہ بات کہہ رہی ہیں وہ اس پر یقین رکھ رہی ہیں۔ ایک یہ لیڈر ہے جو کبھی MNA نہیں رہی، کبھی MP نہیں رہی، کبھی سینیٹر نہیں بنی، ٹھیک ہے، نااہل بھی ہے، بن بھی نہیں سکتی، وہ گئی ہے عوام کے پاس۔ ایک بلاول صاحب ہیں، نہ بھی جائیں اگر عوام میں پائے نا تے وہ کوئی 400-500 سال تو سندھ دے وچ حکمران لگے آ رہے ہیں، انہوں دی جگیر نو کی فرق پینا، نہ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ جب سے سیلاب آیا وہ منڈا اس وقت دا اتھے جناب موجود ہے، اور وہ اس بات کی پرواہ نہیں کر رہا کہ جناب یہ ان سے بو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ ایتھے ایک عمران خان پائیں وہ پیسے کٹھے کرنے بیٹھا ہے، وہ عوام کے اندر نہیں گیا، وہ پائن ٹیلی فون تے پیسے کٹھے کرنے بیٹھا ہے، اور اگر گیا ہے تو ٹینٹ سٹی دے جی کیٹ واک کر کے وہ واپس آ گئے ہیں۔ اب یہ فرق ہے، آپ سارے خود سمجھدار ہیں، فرق آپ خود جناب سمجھ لیں اور حقائق جان کر جئیں۔ میری صرف اتنی ریکویسٹ ہے۔ باقی جہاں تک نواز شریف صاحب کا میں نے کہا کہ ان کو ایک اور فتح نصیب ہوئی ہے، اے پائن گئے سن کوئی یوتھیا ٹائپ لوگ، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن کی تھی، انہوں نے کہا جناب کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے لکھ کر دیا تھا کہ جناب اسی 45 دنوں واپس آ جائیں گے، ان کے اوپر توہین عدالت لگتی ہے، یہ واپس نہیں آئے تو لہٰذا جو ہے نا ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یار یہ میٹر آلریڈی لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، تو اتھے لے کے جاؤ، یہاں پر نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جناب اس فیصلے کے خلاف نہ وفاقی کو من نے کوئی اپیل کی، نہ قومی احتساب بیورو نے اپیل کی، تو بھائی کتوں آ گیا؟ ظفر علی شاہ صاحب ہیں، وہ گئے تھے، تو وہ جو وفاقی حکومت تھی نا، عمران خان اپنے دور میں 3 سال 7 ماہ تک، یار یہ مجھے دور جب یاد آتا ہے نا، یہ جو ٹنیور ہے 3 سال 7 ماہ کا، تو میرے مطلب مجھے ایک اور کیا کہنا چاہیے حکمران کی یاد بھی آتی ہے، اور وہ اتنا غلیظ تھا کہ میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا۔ 1350 پونا 1400 سال میرا خیال اس کو ہو گئے ہیں، جو سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے، ادھی بھی انی مدت سی حکمرانی دی۔ بہرحال وہ جو ہے اس دوران بھی عمران خان نے ان کے خلاف ہائی کورٹ میں نہیں گئے تھے کہ جناب
وعدہ کر کے گئے سن تو واپس نہیں آئے تو کاروائی کی جائے، وہ نہیں گئے تھے۔ بہرحال لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے، لہٰذا میاں صاحب کو وہاں پر، بلکہ میاں صاحبان کو وہاں پر ایک فتح نصیب ہوئی ہے کہ بھائی جی جاؤ کر تہاڈی مہربانی، یعنی ہر شے چکے ادھر نہ آ جاؤ۔ یہ ٹوٹل اب تک کی جو ڈیولپمنٹس تھیں اور جو میرے خیالات تھے وہ میں نے آپ تک پہنچا دیے ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ وہ ابھی بھی عمران خان کے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں جو لندن میں ہوں، لاڑکانے میں ہوں، لاہور میں ہوں، اسلام آباد میں ہوں، ہر حوالے سے جہاں بھی بیٹھے ہوں وہ فوری طور پر عوام کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جا کے ان کی مدد کرتے ہیں جتنے جوگے بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ لندنوں نواز شریف نے خطاب کرے کیا، بیٹی ادھی پہنچ گئی۔ جو ہے اپنا بلاول صاحب، جس دن سے سیلاب آیا وہ منڈا اتوں باہر ہی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ شہباز شریف صاحب جس دن سے سیلاب آیا انہیں سارا کچھ چھڑیا تے جناب سیلاب زدگان کی طرف، آج وہ بلوچستان میں گئے ہوئے تھے۔ ایک عمران خان ہیں سر، وہ بھائی ہوتے ہی ہے، وہ نیچے نکلیا۔ یہ ہے حقیقت، باقی جناب دی مرضی۔ کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔